لیکن جب فیوچر کی بات آتی ہے تو اس کے لیے بہت مضبوط بنیاد چاہیے ہوتی ہے، اور اس بنیاد کو مضبوط تر کون کرتا ہے؟ وہ کرتے ہیں ہمارے گارڈینز، ہمارے سیکیورٹی پرسنلز، وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ میں بات کرنے لگی ہوں، کل ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس منایا گیا ہے، جو ان بہادر افسران اور اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے عوام کے جان و مال کے تحفظ، امن و امان کے قیام، ایٹ دا سیم ٹائم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ایک پولیس اہلکار وہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے تو اسے یہ بے یقینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ گھر واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہم اس بے یقینی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ان تمام شہدائے پولیس کو یاد کرتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم کہ پولیس اہلکاروں کی مشکلات کیا ہوتی ہیں، کن کن خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ اپنی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر فاروق رضا، جو کہ پی ایس پی ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سٹی کراچی ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر فاروق، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، اچھا آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بہترین، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا پلیز، ہم نے اپنی سی ایک کوشش کی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو پولیس میں کام کرتے ہیں لوگ، پولیس اہلکار ہوتے ہیں، ان کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گی، ایک پولیس اہلکار کی، ایک پولیس افسر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ڈے ٹو ڈے لائف کیسی ہے اس کی؟ میں اس میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ پولیس کی نوکری کچھ ایسی نوکری ہے کہ جہاں آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی کسی خطرے سے گزر رہا ہوتا ہے تو خطرے سے دور جاتا ہے، لیکن پولیس اور ہمارے سیکیورٹی ادارے وہ ہوتے ہیں کہ جب کبھی کوئی خطرے کی صورتحال ہوتی ہے، جب لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔ اور اسی وجہ سے مختلف اوقات میں بہت سارے پولیس افسران اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اولاد، ان کے پیچھے جو ہوتے ہیں وہ ایک کرب سے گزرتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ اپنی سروس میں 17 سال کی سروس میں محسوس کیا ہے کہ سیکیورٹی ادارے، پولیس افسران، فوج، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے جو بھی لواحقین ہوتے ہیں، ان کو اس چیز پہ فخر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور اس ملک کو، قوم کی خدمت کی۔ ڈیوٹی بہت ٹف ہوتی ہے، صبح سے لے کے شام کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، اور بعض دفعہ تو کوئی ڈیوٹی کے اوقات نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے کچھ حالات ہیں کہ جس میں ہمیشہ آن ٹوز رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک عموماً ڈے ٹو ڈے زندگی ہوتی ہے پولیس اہلکاروں کی، جو کہ اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پولیس ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو بہت لمیٹڈ وسائل میں کام کر رہا ہوتا ہے اور رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، میں اس پہ ذرا یہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ریسورسز آر آلویز لمیٹڈ، بہت کم وسائل ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے ملک و قوم کی خدمت کا، جس کی وجہ سے ہم روڈ پہ کھڑے بھی ہو پاتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم جس حوالے سے یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے شہیدوں کا دن۔ ہر سال ہم لوگ 4 اگست کو یوم شہداء مناتے ہیں، پورے ملک میں مناتے ہیں۔ تو اس میں ہم ان سارے لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو ان محدود وسائل میں بھی اپنی سی کوشش جاری رکھتے ہیں، اور پھر اس کام کو کرتے کرتے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو یہ وسائل کی بات آپ نے کی ہے تو وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں ہمارے کام میں۔ ہمارے ہاں جذبہ زیادہ ہوتا ہے، کام کرنے کی لگن زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے حفاظت کا باعث بنتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے ڈاکٹر فاروق نارمل ڈیوٹی، کہ ٹھیک ہے کچھ ہو گیا تو وہاں پر جا کر معاملات آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنے ہیں، کوئی اسٹریٹ کرائم ہو گیا وہاں پر جا کر پولیس موجود ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر حالات ہم جانتے ہیں، دہشت گردی کا سامنا ہے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد انفارچونیٹلی ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسی لہر دہشت گردی کی فیس کرنی پڑتی ہے جس میں کئی جانیں چلی جاتی ہیں، اس میں پولیس اہلکار، پولیس کے سم ٹائمز افسر بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں کے اوپر یا اس طرح کی دہشت گردی کی کسی لہر کے اندر کیا جذبہ ہوتا ہے؟ کیا ڈر ہوتا ہے دل کے اندر، اگر میں بہت فرینکلی پوچھ سکوں، یا پھر وہ جذبہ اور بڑھ جاتا ہے کہ نہیں، میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میری زندگی سے زیادہ عام لوگ جو میرے ارد گرد موجود ہیں ان کی زندگی زیادہ اہم ہے، تو میں جاؤں گا اور جا کر اپنی ڈیوٹی نبھاؤں گا؟ دیکھیں، یہ کوئی آرڈنری فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے دہشت گردی کی جو لہر ہے اور جس طرح کے حالات ہیں اس میں جا کے کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی بھی آدمی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو تو 50-60 ہزار 70 ہزار کی تنخواہ کے لیے اپنی جان تو نہیں دے سکتا، اور وہ ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ پولیس ایسا
محکمہ ہے یا سیکیورٹی ادارے ایسے محکمے ہیں ہمارے ملک کے جو کہ یہ تنخواہ کے لیے کام تو کم از کم نہیں کرتے. یہ آتے ہیں اس نیت سے, اور بیسیکلی یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پولیس یا سیکیورٹی کا جو کام ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے, اور اس میں ہر آدمی فٹ نہیں آتا, اور میرے خیال میں اس میں جو سلیکٹ بھی ہوتا ہے تو وہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ آپ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں. اور اگر خوف ہوتا تو میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ لوگ روڈوں پہ مختلف جگہوں پہ یا جہاں پہ یہ دہشت گردوں کی کاروائیاں ہوتی ہیں, ہم سرچ آپریشنز کرتے ہیں, آئی بی یوز کرتے ہیں, تو وہاں پہ جائیں گے بھی. تو خوف نہیں ہوتا ہے, اور خوف کے اگینسٹ ایک جذبہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں ٹریگر کرتا ہے کہ ہم لوگ جائیں اور ان چیزوں کو صحیح کریں اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں. بیکاز جو بھی یہ وردی پہنتا ہے, میں سیکنڈ جنریشن پولیس آفیسر ہوں, میرے والد بھی پولیس میں تھے, میں نے ان کو بچپن سے دیکھا, میں نے کہیں پہ بھی ان کے چہرے پہ نہ فیئر دیکھا, نہ آج مجھے محسوس ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بچے ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, ان کو ضرور ایک یہ رہتا ہے کہ بھائی آج والد نکلے ہیں یا آج بھائی نکلے ہیں, شاید آج شام واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ ہمیں حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں آج شام واپس جا سکوں گا, لیکن یہ اس لیے میں نے کہا کہ اس بے یقینی کا حق ہی بطور قوم ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ صرف آپ لوگوں کی قربانی نہیں ہے, آپ کے گھر والوں کی بھی قربانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کس بڑے دل کے ساتھ بھیج رہے ہوتے ہیں. اور جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کے لیے, پھر بچوں کے لیے جو یتیم ہو جاتے ہیں بچے, ان کے لیے کیا پروٹوکولز ہیں اور کس طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی پولیس افسر؟ دیکھیں, گورنمنٹ آف سندھ اور باقی ساری گورنمنٹس بھی بہت جنرس ہیں اس معاملے میں. اور سب سے پہلی بات تو جیسے ہمارا مذہبی بھی یقین یہ ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے, تو جو بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے 60 سال جس طرح اگر کوئی زندہ ہے تو اس کی نوکری چلتی ہے, اسی طرح اس کے پروموشنز ہوتے ہیں اور تنخواہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کے علاوہ مختلف واقعات کے حوالے سے مختلف شہداء پیکیجز ہیں ہمارے, مطلب سے فار انسٹنس اسٹریٹ کرائم یا ٹریفک کے کسی مطلب ڈیوٹی کرتے ہوئے اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے علیحدہ پیکیج ہے, اور کوئی دہشت گردی کے حوالے سے شہید ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے علیحدہ پیکیج ہے. اور کم از کم ہم 3.5-4 کروڑ سے لے کے 7 کروڑ روپیوں تک جو ہمارے شہداء کی فیملیز ہیں ان کو ہم کبھی کمپنسیٹ تو نہیں کر سکتے, ان کی جو لازوال قربانی ہوتی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 3-4 کروڑ سے لے کے 7 کروڑ تک مختلف حوالوں سے ان کو ہم مالی امداد کرتے ہیں. اور پھر جو شہید اہلکار یا افسران ہوتے ہیں ان کے بچوں کے لیے ملک بھر میں جتنے بھی کیڈٹ کالجز ہیں اس میں سندھ حکومت کی طرف سے یہ خصوصی رکھا گیا ہے کہ ان کو ایڈمیشنز فری ہوگا, ان کی فیس وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی ہم خود ادا کرتے ہیں. ان کا میڈیکل ہو گیا, اس کے علاوہ جو ہماری بڑی اچھی یونیورسٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ داخلے ہوتے ہیں تو ان کی فیس کا انتظام بھی محکمے کی طرف سے, گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے کیا جاتا ہے. اور گھر کا معاملہ, بچوں کی نوکریوں تک شہداء پیکیج میں ہوتا ہے کہ ان کو بچوں کو نوکریاں بھی دی جاتی ہیں. اور میرے پاس تو کافی سارے کانسٹیبلز یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے, اور یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں قرض اتار سکتے ان کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق, اینڈ آن بہاف آف دا ہول نیشن تھینک یو سو مچ. آپ کی سروس شارٹ کمنگز ہر ملک کے اندر ہوتی ہیں, ہر ادارے کے اندر ہوتی ہیں, لیکن جس جذبے کے ساتھ وہ ہماری حفاظت کے لیے آگے کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلی دیوار بن کر, تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت بہت